آج مجھے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے دل سے بہت افسوس ہوا. دیکھیے ابھی کچھ روز پہلے فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. ریٹنگ ایجنسیز جو کہ ملکوں کے بارے میں بتاتی ہیں. اب 1600 پتہ نہیں کتنے ڈالر کی ان کی رپورٹ تیار شدہ سی پاکستان، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت 18 مہینے کی مہمان ہے، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ آئیں گے. کل جو ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اسی ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ زوم کال کے اوپر پاکستان کے معاملات ایکسپلین کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آج انہوں نے ایک اور ریٹنگ ایجنسی ہے جو کہ فچ سے زیادہ پرانی ہے. فچ والوں نے تھوڑی سی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ایک اچھی، یعنی کہ معیشت کے بھی بہتر ہو جائے گی، یا کم از کم یہ کہ حالات قابو میں آئے ہیں اور آگے بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، یا کم از کم بڑھ سکتے ہیں. اچھے انہوں نے اشارہ دیا، سگنلز دیے. موڈیز نے بھی براڈلی بات تو یہ کہی کہ ہاں کچھ نہ کچھ استحکام تو ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. آج انہوں نے سارا وقت اس پہ گزارا. یار میں بخدا بغیر کسی طنز کے، بغیر کسی اس کے، اور بغیر کسی غصے کے، سچی بات ہے، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. مجھے شرم آئی یار کہ ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، اور ہمارا وزیر خزانہ جو کام اس کے پی آر او کا ہونا چاہیے، ڈائریکٹر پی آر کا، کہ وہ ان ایجنسیوں کو انگیج. ریٹنگ ایجنسی سے بات کر سکتے ہیں وزیر خزانہ کی. مجھے کوئی بتا سکتے ہو اور کوئی پاکستان کے سائز کے ملک کے کسی وزیر خزانہ نے اس طرح یہ کوئی نہیں. آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ریٹنگ ایجنسی سے بات کی. اس بیچارے کو اس حالت پہ جو وہ پہنچے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اپنی آنکھیں ہم کھولتے کیوں نہیں ہے جو ہم بیٹھ کے لگے رہتے ہیں نا 2 نمبر کے، ہم یعنی ٹیلی ویژن کے ہم نام نہاد حالات حاضرہ، کہ پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے ایسے حالات پہ ہے کہ جہاں پر وزیر خزانہ 25 کروڑ کے ملک کا وزیر خزانہ، وہ یہ ریٹنگ ایجنسیاں جن کا یہ دھندا ہے کہ انہوں نے رپورٹ ہو سکتا ہے پوچھنے کے 18 مہینے کا آپ نے کہا ہے، کیوں کس بنیاد؟ نہیں بھائی، انہوں نے اچھا ان کو سمن کیا، انہوں نے کہا گال سے میں یہ کہ بکواس کی ہو سکتا ہے اچھا چپیٹ ماری نال جانے دو یار. کیا ہو گیا؟ اب ٹائم بھی کم ہے، چائنا کا دورہ بھی کیا ہو گیا؟ اچھا چلو اس پہ تو ہمارے کیوں نہیں تم یہ بتاتے کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے اس لمحے پر ہے. نہیں، آپ اور چیلنج کرتے کہ وزیر خزانہ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ارے میں نہیں کہہ رہا یار، کون کہہ رہا ہے؟ میں یہی تو مصیبت ایک یہ ہے نا کہ تم لوگوں نے فوراً، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس سے ہم لوگ دوسری طرف ہم جو نخرے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گوری دے نخرے بڑے. چائنا کا دورہ تو چنگا ہے نا، اس پہ تو آپ کہیں بھائی میرے وہاں بھی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ التجائی کرنے جا رہے ہیں نا، گھٹنے دبانے جا رہے ہیں کہ صاحب فوری طور پر یہ کریں کہ 500 ارب روپے کے قریب، سوری 15 ارب، ہاں لیکن آپ 500 ارب کا حجم ہے سرکولر ڈیٹ پر. 500 سرکولر ڈیٹ جو انہوں نے آئی پی ٹیز لگا رکھی، آپ سر ایسا کریں برائے مہربانی. وہ ہیں تو چینی بینکوں کے، چینی حکومت کو کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ قرضے اپنے اوپر لے کر تو ہمیں قرضے کی صورت کر لیں، لانگ ٹرم کرتے. یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. اور دیکھیے اس کو کتنا اچھالا گیا ہے کہ جان بوجھ کر آئی ایم ایف یہ مجبور کر رہی ہے کہ اگر یہ فضا بنا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر بجلی کی قیمت ناقابل برداشت ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ جس ملک کو تم 60 کی دہائی سے چین اپنا یار ہے اس میں جانثار ہے کہہ کے پھول رہے ہو نا بھائی، ان سے بھی تو کچھ لو نا، کوئی رعایت ان سے بھی لو. تو اس کا مطلب یہ اہم دورہ ہے یار، فور گاڈ سیک، جو میں نے پہلی بات کی ہے یہ اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہم اتنے برسوں میں ہم پاکستان کو کہاں لے آئے ہیں. یہی لے آئے ہیں نا، پھر اب میں کیا کروں؟ بتائیں یہاں سے کہاں سے اٹھا کے لے جاؤں آپ کو؟ یا تو شو پٹیے کتنے اور لے جائیے. مطلب یہاں کے میں یہی سوال پوچھوں گا کہ یہاں کا وزیر خزانہ محنت کرنے جائے گا، آپ نے کہا تھا، یہ آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. او یار بھائی میرے، میں اس بات کو، اس میں ہمارا اگر چینی اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بہت بہتری کریں گے، احسان فرمائیں گے، اور اگر وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں تو اکتوبر نومبر وغیرہ میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو عذاب کی صورت بجلی کے بل آ رہے ہیں ان کی شدت میں کمی آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم وزٹ ہے.
اور اس وزٹ کی تیاری کے لیے پہلے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے بعد پھر نائب وزیر اعظم صاحب جو کہ وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں وہ گئے ہیں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ہیں، جو کہ آپ پوچھو کہ ہمیشہ ہی ہمارے تو وہی رہے ہیں، تو اس لیے میری زبان پہ میں یعنی کہ لیکن اگر انہوں نے سن لیا تو فوراً کہنا ہے کہ نصرت جاوید کے منہ میں گھی شکر نہیں، اب تو وہ نائب وزیر اعظم بھی ہے، خیر تو اور وہ غالباً اکیلے نہیں، ان کے ساتھ اب وہ نہیں جائیں گے ساتھ. ہاں اس دوران دریسنا یہ جو سی پیک کو دیکھتے ہیں ہمارے منسٹر آف پلاننگ احسن اقبال صاحب بھی تو ہو کر آئے ہیں. ہاں وہ بھی ہو کے آئے، وہ بھی گئے. اب یہ چوتھا ہوگا اور یہ 3 دن رہیں گے. اب کیا شیپ نکلنی ہے؟ اتنے دورے کی مان نہیں رہے ہو یا کی بھائی چینیوں کی اپیرنٹ تو یہ پوزیشن ہے کہ بھئی یہ تو چینی حکومت کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بھی ہمارے بینک ہیں، آپ جانے اور ہمارے بینک جانے. اچھا یہ چینی گورنمنٹ نے کہا ہے یار اب میں نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کر سکتا، پازیٹیو کرنے ہیں. اتنی بار جانے کا مطلب یہ ہے کہ حالی تک کم نہیں ہویا نا. میں یہی پوچھنا چاہتا، اچھا نہیں ہوا تو لیکن بہرحال چین بھی پوری طرح اویئر ہے کہ یار اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں. اگر واقعی عام پاکستانی کو، اس دن آپ کو بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کو کامران خان صاحب کی وہ اتنی طویل پڑھ کے سنائی تھی، تو عام پاکستانی کو یہ تاثر ہوگا کہ یار حتیٰ کہ چین جس کو ہم ہمیشہ اپنا دوست سمجھتے رہے ہیں. کیا یہ جو آپ بتا رہے ہیں اگر یہ ری شیڈول ہو جاتا ہے تو بجلی کے بلوں میں ایک ریلیف عوام کو مل سکتا ہے؟ کسی حد کافی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے. اور اگر یہ آئی پی پیز، چینی آئی پی پیز کے ساتھ کوئی رعایتی ری شیڈولنگ وغیرہ کا انتظام ہو گیا تو آپ جو باقی آئی پی پیز ہیں انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب کو رعایت کو ہیلو ایکسکیوز می، آپ بھی ذرا تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ. 30 سیکنڈ ہے 30 سیکنڈ میرے پاس. شہباز شریف حکومت کو یہ تو پتا ہے نا کہ اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج بجلی کے بلوں کی. آج گجرانوالہ میں بھی وہ اسد بتا رہا تھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا صرف اس بجلی کے بل. بابا ہر گھر کی کہانی دکھ بھری کہانی ہے اس حوالے سے. بٹ دا کوسچن از کہ کیا ہم جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں میرے جیسے لوگ، کیا ہم اپنے ان بنیادی ایشوز پر غور کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم اقتصادی طور پر کتنی مشکل صورتحال میں ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آئیڈیا سوچ رہے ہوں گے یار اس عذاب سے کیسے نکلیں باہر، اپنے آپ کو دلدل سے کیسے نکالیں. وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں. ریٹنگ نہیں آتی نا اس پہ ایک فوری طور پہ. پھر رہ ہوئی ہے کہ مینو راتی کسی نے ملاقات بھی بھیج دیو ریٹنگ لے لو. رہ ہوئی مجھے کو فون کرے، ریٹنگ ایجنسی سے وزیر خزانہ بات کر سکتے ہیں پر ہم مجھے کو فون کرے بلا لیں، یہی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اس پہ نہیں میں نے کسی کے کس کے بارے میں نہیں میں جی میرا کسی جانے بیچارہ نہیں تھا. خدا اللہ تعالیٰ میں جی خود میری جو ہے وہ میں جو کچھ بھی نہ کہا آلود زندگی میری اپنی اتنے کالے جو مرضی کہو.